السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز سامعین کرام، پیغامات ربانیہ کے تعلق سے آج یہ دوسرا درس ہے۔ قرآن حکیم کی دوسری سورۃ البقرہ سے 5 پیغامات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ القرآن منزل من اللہ۔ قرآن حکیم جو ہے یہ کسی انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اور یہ چیلنج اور یہ بات آج اگر قرآن حکیم کے 1400 سال کے نازل ہونے کے بعد آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ محمد رسول اللہ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، کسی انسان کا اپنا گڑھا ہوا کلام ہے، تو جس طریقے سے 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کے لیے یہ چیلنج تھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن یہ کسی کا اپنا گڑھا ہوا ہے، محمد کا بنایا ہوا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر کے دکھا دو۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ قیام و نظام بیت المال کا نظام قائم کیا جائے۔ جس طریقے سے باشناکہ کے اندر یہاں کے مسلمانوں نے دارالسلام نامی مسجد کا آپ نے قائم کیا ہے، ایسے ہی یہاں کے مسلمانوں کے اوپر بلکہ انڈیا لیول پر ہر ایسی بستی جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں نے مسجد قائم کی ہے، وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ بیت المال کا نظام قائم کیا جائے۔ اور اس کی دلیل قرآن حکیم کی بڑی مشہور آیت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کے اندر تقریباً 29 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ نماز کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرنے والے زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر صرف نماز فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز صرف فرض نہیں ہے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہوٹل پر بیٹھے ہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی بھائی جب دل چاہے گا پڑھ لیں گے۔ اقیموا الصلاۃ، جماعت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی ہے، جماعت کی پابندی آپ کو کرنی ہے۔ اور اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، وآتوا الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی آپ کو جماعت کے ساتھ کرنی ہے۔ جو نفلی صدقات ہیں نفلی طور پہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، لیکن جو زکوٰۃ ہے، جو اگر مال نصاب کو پہنچ جائے، سال گزر جائے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی آپ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اور جماعت کے ساتھ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب بیت المال کا نظام قائم کیا جائے، بیت المال قائم کیا جائے اور واشی ناکہ کے اندر جتنے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کا سارا مال اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد واشی ناکہ کے غریبوں اور مسکینوں کا جائزہ لے کر کے ان کے درمیان زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کیا جائے۔ یہ دوسرا پیغام ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ بیت المال قائم کیا جائے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ بقرہ کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا پیغام یہ ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا معنی ہے بھائی؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے 2 راستے ہم کو دکھا دیے، جنت کا راستہ بھی دکھا دیا، جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ اب ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب بے نمازی کا انجام قرآن حکیم کہتا ہے کہ جہنم ہے۔ نماز نہ پڑھ کر کے انسان اپنا راستہ، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ انسان صبح سے لے کر کے شام تک جھوٹ بولے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور غیبت کرنے والا جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انسان صبح سے لے کر کے شام تک غیبت کرے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارا حال تو ایسا ہے بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت تو کرتا ہی ہے، علماء کی غیبت کرتا ہے، بالخصوص اپنے مسجد کے ائمہ کی غیبت کرتا ہے،
خود مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ سے پہلے جو صاحب تھے وہ ایسے تھے ویسے تھے، ان کا طریقہ نہیں صحیح تھا، وہ نماز نہیں پڑھا پاتے تھے، یہ نہیں کر پاتے تھے، وہ نہیں کر پاتے تھے۔ علماء کی غیبت، ایک انسان اگر فاروق گلی کے اندر جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے میں اور ایک شخص مسجد کے اندر آ کر کے جھوٹ بولتا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ایک عام انسان کی کوئی غیبت کرے اور ایک عالم دین کی وارث انبیاء کی غیبت کرے، اس دونوں کے درمیان فرق ہے بھائی۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اپنے آپ کو بربادی کی طرف مت لے جاؤ۔ یہ تیسرا پیغام ہے سورۃ البقرہ کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو بھائی۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کی عبادت ان کی حفاظت کرو، پابندی کے ساتھ پڑھو۔ اچھا، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا حافظوا علی الصلوات فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے اندر نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ مرتے دم تک نمازوں کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔ اور نمازوں کی حفاظت کا کیا معنی ہے بھائی؟ نماز کو ٹائم پر ادا کیا جائے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ نماز خلوص اللہیت کے ساتھ پڑھی جائے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ نماز پڑھنے میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہ برتی جائے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر طلاق کے مسائل کو ذکر کیا، نکاح کے مسائل کو، طلاق کے مسائل کو اللہ نے ذکر کیا، اور طلاق کے مسائل کو بیان کرتے کرتے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی، مسئلہ چل رہا ہے طلاق کا، بات چل رہی ہے طلاق کی، طلاق کے درمیان بات چل رہی ہے، پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم دینے کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے ممبئی کی بات کر رہا ہوں اور بات کرتے کرتے اچانک میں یو پی پہنچ جاؤں، دہلی پہنچ جاؤں، بھئی سامنے والا تو سوچے کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے۔ طلاق کے مسائل میں نمازوں کی حفاظت کا حکم دے کر کے قرآن حکیم یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے، آج اگر سماج کے اندر طلاق کے مسائل بڑھ رہے ہیں، خلا کے مسائل بڑھ رہے ہیں، رشتے برقرار نہیں رہتے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اس کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، انشاءاللہ رشتے برقرار رہیں گے۔ یہ چوتھا پیغام ہے سورہ بقرہ کے اندر، نمازوں کی حفاظت کی جائے، خود بھی پڑھیے، اپنی وائف کو بھی حکم دیجیے، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ یہ چوتھا پیغام ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہے، اہدر التطلع الی المناصب، عہدے اور منصب حاصل کرنے سے اللہ کی پناہ مانگو، ان سے بچو۔ لیکن معاملہ یہ ہے بھائی، آج عالمی پیمانے پر جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں سب عہدے اور منصب کے لیے ہو رہی ہیں۔ کنٹری لیول پر جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے فسادات ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب اسی عہدے اور منصب کے لیے ہو رہے ہیں، حکومت کے لیے ہو رہے ہیں۔ اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آج ہماری دینی درسگاہیں، ہمارے مساجد بھی اس سے محفوظ نہیں ہے بھائی۔ ساری لڑائیاں، سارے بغض و عناد، ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہی عہدہ اور منصب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس کا نام طالوت تھا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بنی اسرائیل کے پیغمبر نے بنی اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ لوگوں نے کہا انا یکون له الملك علينا ونحن احق بالملك، طالوت کو کیسے اللہ نے بادشاہ بنا دیا؟ طالوت حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بکری کا چرانے والا ہے، کمزور آدمی ہے، ضعیف ہے، مالت کے اعتبار سے کمزور ہے، اسٹیٹس کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ کیسے حاکم بن سکتا ہے؟ انا یکون له الملك علينا ونحن احق بالملك، بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں بھائی، خان برادری سے ہمارا تعلق ہے، عہدے اور منصب کے اصل لائق تو ہم ہیں، مسجد کی اصل ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مدرسے کے خزانچے اگر کوئی ہونا چاہیے، ہم خان برادری سے ہم کو ہونا چاہیے بھائی۔ عہدے اور منصب سے اللہ کی پناہ مانگیے، عہدہ اور منصب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تم سے اگر تمہارے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بچوں کو تعلیم کیا دیا، تربیت کیا کی، گھر کا ماحول کیسا بنایا، وہیں سے آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ سفیان سے مسجد دارالسلام کی امامت کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، مؤذن صاحب سے اذان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، ذمہ داران سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اہدر التطلع الی المناصب، عہدے اور منصب کے طلب کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ بالفاظ دیگر یہ کہوں ہزارہ پیغامات ہیں۔ بس ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہے کہ اذا اتتک آیات ربک، جب تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں ذکر
کی جائیں، تمہارے رب کی آیتیں بیان کی جائیں، فقولوا سمعنا واطعنا، تمہاری زبان سے نکلنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے آج کے مسلمانوں کا، ہمارا حال یہ ہے بھائی، ہم کہتے ہیں اے رب ذوالجلال تیری آیتیں ہمارے سامنے سنی گئیں، سمعنا ہم نے داہنے کان سے سنا ہے، واخرجنا اور ہم نے بائیں کان سے اس کو نکال دیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ ایک مومن کی پہچان تو یہ نہیں ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، رب کی آیتیں سنائی جائیں، مصطفیٰ کا فرمان سنایا جائے تو ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر منوان سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔